مع العسر یسرا، اس نے فرمایا ہے ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، کیوں اتاولے ہوتے ہو؟ تھوڑی سی تکلیف کیا آئی، شکایت کیا میرے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے، میرے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، وہ حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آج دوپہر میں اگر تمہیں روٹی نہیں ملی ہے تو کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، وہ تمہارے حق میں بہتر چاہتا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، قرآن کہتا ہے بسا اوقات تم جس چیز کو نہیں چاہتے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون وہ روئی سے دھاگا بناتی تھی، روئی سے دھاگا بناتی تھی، اور وہ دھاگا بنانے کے بعد بیچ آتی تھی، کتنے؟ آدھے درہم میں بکتا تھا اس کا، آدھا درہم۔ وہ آدھا درہم لاتی تھی، اس میں سے آدھے یعنی پاؤ کر کے اس سے پھر کپاس روئی خریدتی اور پھر اس کا آدھا درہم بناتی اور باقی کا گھر میں خرچہ کر۔ ایک دن آدھے درہم کی روئی لائی اور پورے کا اس نے دھاگا بنا دیا۔ دھاگا کچا ہوتا، سوکھنے کے لیے رکھی صحن میں، اندر کھانے کے بنانے کے انتظامات کر رہی تھی، ایک کوا آیا اور دھاگا اٹھا کے لے گیا۔ بیوہ عورت، اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، آج کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، بھوکی رہ گئی۔ اب نہ خریدنے کے لیے دھاگا خریدنے کے، روئی خریدنے کے بھی پیسے نہیں، کھانا بنانے کے بھی پیسے نہیں، آلریڈی بیوہ ہے اور غریب ہے۔ کہنے لگی کیا اتنی غربت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ایسے اس کی بچی پونجی بھی اٹھا لیتا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں نا میرے پاس کچھ نہیں تھا پھر بھی میں نقصان میں جا رہا ہوں، اب تو کچھ رحم کر دیتا۔ میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کس کے لیے فرمایا گیا؟ وہ مومن صالح جس کا دل پاک ہے۔ ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، جس کا دل پاک ہے، اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں جانے کے وقت ہوتا کیا ہے، آپ آئے ہیں اور کوئی چیز آپ زبان سے کہا نہیں، لیکن میں ایک شیشہ لے کر کے بیٹھا ہوں، ایک آئینہ لے کر کے بیٹھا ہوں، آپ کے آتے ہی آپ کی پوری تصویر اس آئینے میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کچھ نہیں کہا آپ نے، بولا کچھ نہیں، اور میں آپ کی تصویر پوری آئینے کے اندر دیکھ سکتا ہوں۔ بزرگان دین کے دلوں کا معاملہ ایسا ہی ہے، وہ اتنا پاک دل ہوتا ہے، جو بھی سامنے جاتا ہے اس کے دل کی ساری تصویر ان کے دل پر چھپ جاتی ہے، وہ یہ تک بھی جانتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں لے کر کے آیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی اور طاقت و قوت سے، جادو سحر سفلی سے یہ معلوم کر رہے، بلکہ دل کی پاکیزگی اتنی ہے کہ سامنے والے کے دل کی تصویریں اس پر چھپ جاتی ہیں۔ دل پاک رکھنے کا اسی لیے حکم بزرگان دین نے فرمایا۔ آج سب سے زیادہ غلاظت اسی کی ہے ہمارے پاس۔ میں ایک اور بات آپ سے پوچھتا ہوں، یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، مسجد میں کوئی اگر غلاظت لا کر کے پھینک دے تو کیا آپ برداشت کریں گے اسے؟ مسجد کے اندر کوئی پیشاب پخانہ اللہ ہزار بار نہ کرے، معاذ اللہ، لا کر کے ڈال دے تمہارے سامنے، تم برداشت کرو گے؟ آپ جھگڑ لو گے، تھپڑ لگا دو گے، اس کو نکال باہر کر دو گے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر غلاظت کیسے ڈال دیا تو نے؟ جو مسجد کی صفوں پر غلاظت دیکھنے کو تیار نہیں وہ مسلمان پھر اپنے دل کو جو اللہ کا عرش ہے اس میں غلاظتیں کیسے ڈال رہا ہے؟ خود سے تو ڈال رہا ہے۔ نہ جانے کس کی محبت، نہ جانے کون کون سے غلیظ سوچے اس نے دل میں ڈال رکھا۔ اسی لیے حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے، ایک دل ہے اس میں دو چیزیں نہیں آ سکتی، یا تو اللہ کی محبت آئے گی یا تو پھر انسانوں کی، اللہ رسول کی محبت ہوگی یا تو پھر انسانوں کی، دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت ایک ساتھ دل کے اندر نہیں آ سکتے۔ تو تم یہ فیصلہ کرو کس چیز کو تم نے جگہ دے رکھا ہے، اپنے دل کو کس کے لیے کھول رکھا ہے۔ میرے عزیزو، اور ایک علاج کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ایک علامت اور بھی میں آپ کو بتاؤں، نماز پڑھتے ہیں، جیسے ابھی میں نے کہا دل کے کالے ہونے کی علامت یہ ہے کہ مسجد میں زیادہ دیر دل نہیں کرتا، نمازوں کا وقت ہو جائے تو طبیعت بھاری لگنے لگے، اسے عبادتوں کی طرف شوق نہیں لگتا، یہ دل کے اس کے سیاہ ہونے کی علامت۔ اسی طرح سے جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نا تو پاک دل والے کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، صاف دل والا نمازوں میں ماہ ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ اور دل کے اندر اگر گناہوں کا بوجھ ہو تو نماز بھی بھاری، وہ پیچھے سے چلانے لگ جائے امام صاحب کتنی لمبی قرات کرتے ہیں یار، یہ تو دعائیں کتنی لمبی لمبی مانگتے ہیں، ہمارا کام دھندا ہے۔ تمہارا دل کا بوجھ ہے جو تم 3 گھنٹے 4 گھنٹے میچ دیکھنے پر یہ نہیں کہتے کہ کتنا لمبا چل رہا ہے، فلمیں دیکھنے پر کبھی یہ نہیں کہتے، لیکن مسجد میں 10 منٹ سے زیادہ کی اگر جماعت ہو جائے تو یہ بے چینی اور بے قراری کیوں بڑھ جاتی ہے؟ آپ کو پتا ہے وہ صحابہ اکرام جب نماز پڑھاتے تھے، حضرت معاذ ابن جبل فجر کی نماز میں انہوں نے پورے سورہ بقرہ پڑھا دی تھی۔ سورہ بقرہ 2.5 پارے کی ہے، آپ 2.5 صفحہ نہیں سن پاؤ گے،
2.5 पारे तकरीबन उन्होंने पूरे फजर की नमाज में पढ़ा दी। वो सहाबा ना होते थे सुनने में। अब जिस बात के लिए मैं ये कह रहा हूं, नमाजों में अगर बेचैनी और बेकरारी बढ़ गई है तो क्या करना चाहिए?